یونیورسٹی میں سرعام پرپوز کرنے کا معاملہ، شہزاد روئے نے بھی طلباء کی حمایت کر دی۔ لڑکی کو سرعام مارنے پیٹنے پر کوئی متوجہ نہیں ہوتا، لیکن پیار سے گلے لگانا بہت بڑا جرم ہے، شہزاد روئے کا ٹویٹ۔ دوسری جانب شہزاد روئے کی ٹویٹ پر مداحوں کی جانب سے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فاروق نامی صارف نے شہزاد روئے کی ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ سر جی، میں نے آپ کو ہمیشہ غلط پہلو پر کیوں پایا؟ آپ سماجی مسائل میں ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یورپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یونیورسٹی پڑھنے اور سیکھنے کی جگہ ہے، گلے لگانے یا پرپوز کرنے کی نہیں۔ اگر آپ کو یہ سب چیزیں پسند ہیں تو مغرب کی پیروی کریں اور ہم جنس پرست ہو اور خوش رہیں۔ سعودی عرب نے کفالت کے نظام کو خیر آباد کہہ دیا۔ ملازمت کا نیا قانون نافذ العمل ہوگا، بہتر معاہدے کیے جائیں گے، سعودی حکام۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر تک اضافہ کرنے کی سفارش ثمری منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی۔ خیال رہے کہ 1 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئندہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر، حکومت کا سفری پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ۔ جنوبی افریقہ، برازیل سمیت کئی ممالک سے پروازوں کی آمد پر پابندی عائد کرنے پر غور۔ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، پولیس اور رینجرز کی خفیہ اطلاعات پر مشترکہ کارروائی۔ کالا دم، ٹی ٹی پی اور داعش سے تعلق رکھنے والے 3 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ موٹر وے سے جہلم تا اسلام آباد فاصلہ صرف 45 منٹ میں طے ہو سکے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا عوام کے لیے بڑا تحفہ، موٹر وے سے جہلم تا اسلام آباد فاصلہ صرف 45 منٹ کا رہ جائے گا۔ سیالکوٹ راولپنڈی موٹر وے کا پہلے مرحلے کا ٹینڈر آئندہ ہفتے آنے کا امکان۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ جیکب آباد میں ملزم نے 12 سالہ لڑکے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اندرون سندھ میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ، ملزم 12 سالہ یوسف کو زیادتی کا نشانہ بنا کر فرار ہو گیا، لڑکے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل رواں ماہ کی 6 تاریخ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے والے بچے آفاق کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، اور سفاک ملزم نے بچے کی لاش کو مسجد کی چھت پر پھینک دیا تھا۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر، 24 گھنٹے میں 2000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 2664 نئے کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 6,05,200 ہو چکی۔ NCOC۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بند کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا عملہ دفتر میں ماسک لازمی پہنے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے عمل پر ہاتھ ملانے اور گلے ملنے پر پابندی عائد۔ سیکریٹریٹ 4 روز کے لیے بند رہے گا، اعلامیہ جاری۔ پہلے استعفیٰ دو، پھر لانگ مارچ ہوگا، مولانا فضل الرحمان نے نئی شرط رکھ دی۔ پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں، لہٰذا میری بات مانی جائے۔ یہ جارحانہ سیاست کا وقت ہے، اب آر ہوگا یا پار، سینئر صحافی کا تجزیہ۔ ویرات کوہلی زیادہ مرتبہ سفر پر آؤٹ ہونے والے بھارتی کپتان بن گئے۔ بھارتی کپتان نے سورو گنگولی کا منفی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ انگلینڈ سے پہلے T20 میں بھی کوہلی کو کھاتہ کھولنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں 14واں موقع تھا
جب وہ سفر پر آؤٹ ہوئے، اس طرح انہوں نے سورو گنگولی کا منفی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ یاد رہے کہ کوہلی کو انگلینڈ سے چوتھے ٹیسٹ میں بھی کھاتہ کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان کے پورے انٹرنیشنل کیریئر میں یہ ان 28واں ڈاک تھا۔ کرائسٹ چرچ مساجد حملے کی دوسری برسی، جاں بحق ہونے والے تمام افراد کے نام پکارے گئے۔ مسلم برادری کی حمایت ہمارا فرض ہے۔ جیسنڈ آرڈن کی حملے میں زندہ بچ جانے والوں اور فائرنگ سے متاثرہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے اس واقعے میں مرد، خواتین اور بچوں کو ہم سے چھین لیا گیا۔ الفاظ اس خوف کو ختم نہیں کر سکتے جو مسلم برادری کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ جیسنڈ آرڈن کا کہنا تھا کہ ہمیں اس واقعے سے خود کو ایک متحد قوم بنانا چاہیے، ایسی قوم جو ہماری تنوں پر فخر اور اسے قبول کرتی ہو اور وقت آنے پر اس کا مضبوطی سے دفاع کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ 15 مارچ کا واقعہ ہماری میراث ہوگا جس سے ہمارے دل دکھیں گے، لیکن خود کو متحد قوم بنانے کے لیے اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں 7 نئے سینما گھر کھولے جائیں گے۔ ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں میں بھی مزید 7 سینما گھر کھولے جائیں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق نئے سینما گھر ریاض، جدہ اور بریدہ میں کھولے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹرز کے مطابق پرانے سینما گھروں میں نشستوں کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ افغان فوج کے $50 کروڑ کے طیارے صرف $40,000 میں فروخت۔ افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبوں میں امریکہ کے $2.4 ارب کے منصوبے تباہ و برباد ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ $54.90 کروڑ سے دوبارہ استعمال کے قابل بنائے گئے 20 G-222 طیارے اٹلی سے افغانستان کی مسلح افواج کے لیے خریدے گئے تھے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مملکت میں شہریوں کو کرونا ویکسین لگوائے جانے کا عمل جاری ہے۔ ملک میں ویکسین لگانے کا عمل کے بعد سے پہلی بار ایک دن میں 1,30,000 افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ایک دن میں 1.25 لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین کی فراہمی مملکت میں وبا پر قابو پانے کے اقدامات کی کامیابی اور ویکسین کی فراہمی کی تیاریوں اور مکمل انتظامات کا ثبوت ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کرونا ویکسین کے مراکز کا ایک جال بچھا دیا ہے۔ اب تک 500 مراکز قائم کیے جا چکے ہیں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد ویکسین لگوانے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ آئندہ 14 دن کے لیے ویکسین لگوانے والے شہریوں کی 80% تعداد کی رجسٹریشن کی گئی ہے۔ کرونا ویکسین لگوانے کے لیے وزارت صحت نے شہریوں کو صحتہ کی ایپلیکیشن کے ذریعے رجسٹریشن کرانے کی آسان سہولت فراہم کی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے شہریوں اور غیر ملکی افراد کو قریب ترین ویکسین سینٹر کے بارے میں بھی معلومات مل جاتی ہے۔ سعودی عرب میں حرمین ایکسپریس ٹرین کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے بند کی گئی ایکسپریس ٹرین 31 مارچ سے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حرمین ایکسپریس کو 21 مارچ 2020 کو کرونا وبا کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حرمین ایکسپریس ٹرین کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس ٹرین کے ذریعے سفر کرنے والے تمام شہریوں کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ ٹکٹ جاری کرنے اور سیٹوں کی بکنگ کا سلسلہ آئندہ سوموار سے شروع ہوگا۔ حرمین ایکسپریس کے ذریعے سفر کے لیے بکنگ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شاہ عبداللہ اکنامک سٹی اور جدہ میں شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اسٹاپ کے لیے ہوگی۔ خیال رہے کہ حرمین ایکسپریس ٹرین مملکت ہی نہیں بلکہ مشرق وسطی کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 6 سب سے بڑے ٹرین پروجیکٹ میں ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر پہلی بار شارٹ نیوز اور ڈیلی اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ دوستو، آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے، آپ سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز لا سکیں۔